کہ معنی میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بننا، تو اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ مسند عبد الرزاق میں حدیث شریف ہے، صحیح حدیث ہے۔ علماء محدثین نے پوری محنت کر کے اس کی راویوں کو اس پر جرح و تعدیل کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ بے شک بعض آپ نے یہ لفظ میں نہ کہتا، میں اپنا چلتا رہتا ہوں، کیونکہ آج کل اکثر لوگ جو بعض ترجمے پڑھتے ہیں ان ترجموں میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ ضعیف روایت ہے، یہ جو بعض نے بنا رکھی ہے وہ اس کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں مغالطہ ڈالتے ہیں کہ تاکہ یہ جو ان لوگوں نے کثرت سے سنی ہے، بزرگوں سے سنی ہے، علماء سے سنی ہے، مشائخ سے سنی ہے، تو ان کے دل میں شک ڈال دیا جائے۔ اپنی شرارت چلانے کے لیے وہ یہ جملہ لکھ دیتے ہیں، اس لیے میں سماعت کر رہا ہوں، اب میں وہ جملے پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پھر ایک غلام ہے آپ کا، وہ عرض کرتا ہے اخبرنی، میرے نبی کی خدمت میں وہ عرض گزار ہوتا ہے، یا رسول اللہ مجھے خبر دو، اخبرنی میں دسو، مجھے خبر دو، ان اول شیء، اس شے کے بارے میں، اب میں اس پر کئی لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس ہستی کے بارے میں، اس نقش کے بارے میں، اس ذات کے بارے میں، اس روح کے بارے میں، اس نور کے بارے میں، سبحان اللہ، یہ سارے الفاظ ملیں گے، جب ہم پڑھیں گے مطالعہ کریں گے تو یہ چیزیں مختلف الفاظ سے ملیں گی۔ اب وہ کہہ یہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیں کہ خلق اللہ تعالی اللہ سارے نالوں موہر کیوں بڑا ہے؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ نظر رکھاؤ پوچھنے والوں کا بھی کیا ذوق ہے، جی میں تو سب سننے والا ذوق بڑھایا تو میں بھی پڑھنے والا ذوق بڑھائی اگر غور فرماؤ پھر کیا ہو رہا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے اس بات کی خبر دو، بے شک آسمانوں کا خالق وہی، زمینوں کا خالق وہی، زمینی عجائبات کا خالق وہی، آسمانی زیب و زینت کا خالق وہی، جنت و دوزخ کا خالق وہی، عرش معلیٰ کا خالق وہی، لوح و قلم کا خالق وہی، عرش و کرسی کا خالق وہی، حور و غلمان کا خالق وہی، جن و انسان کا خالق وہی، نباتات و جمادات کا خالق وہی، پانی کا خالق وہی، پہاڑوں کا خالق وہی، کیڑی کیڑی شائے جن اس نہیں بڑھا نہیں بڑھا، اب وہ ساری کائنات کا خالق ہے، لیکن یا رسول اللہ انہیں ایک لازم بڑا چھوڑیس یا پہلوں کی سرو بڑھائے سبحان اللہ، کوئی ہے جس سے آغاز کیا، کوئی ہے جس سے ابتدا کی ہو، کوئی ہے جو مبدأ الخلق ہو، ٹھیک، کوئی ہے جو اول الخلق ہو۔ یہ آپ بتا سکتے ہیں، آپ ارشاد فرمائیں اس مخلوق کو بیان کرنے میں کوئی ایسی ہستی بھی ہے جس کو ہم کہیں کہ یہ اول الخلق ہے؟ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس، اس کو بنایا، 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 ٹھیک، تو یہ سارے تو بنائے اسی نے، کوئی ایسا بھی ہے جس کے بارے میں اول الخلق، ساری مخلوق تو موئے، سبحان اللہ، ساری مخلوق تو پیدا، ساری مخلوق سے اول جس کو بنایا، حضور اس بات کی آپ ہمیں خبر دیں، ذرا علم مصطفیٰ دیکھو، اتنا بڑا سوال تے میرے نبی نے فرمایا میں تا آیا ہی آخر تے ہاں تے
پوچھتا میرے کو بہت پرانی گل تو لہذا ہوں جدن جبریل امین آئے ان دے کولوں میں یہ گل ذمے لا ساں تو اللہ کولوں پوچھ سی تے ہن میں تینوں پوچھ کے دسے سا اس میں میرے نبی کی شان میں کوئی کمی نہیں سوال نہیں کرنا اس اگر حضور یوں بھی کہتے کیونکہ نبی اپنی طرف سے تو بات کہتا نہیں ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی وہ تو اپنی خواہش سے زبان نہیں کھولتے وہ تو وہی بیان کرتے ہیں وحی یوحی جو اس کی طرف وحی کی جاتی ہے تو لہذا آپ یہ کہیں کہ جبریل آئے گا میں اس سے ذمہ لگاؤں گا وہ مجھے رب سے پوچھ کر بتائے گا تو اس میں کوئی نبی کی شان کے عظمت کے خلاف بات نہیں ہے لیکن اللہ نے میرے نبی کو اتنا درجہ دیا ہے کہ سونے آئے لوگاں تیرے کو پوچھنیاں گلاں میں تینوں پہلو الرحمن علم القرآن ہم پہلے سکھا دیتے ہیں ہم پہلے پڑھا دیتے ہیں ادھر سوال ہوا حضور نے جواب ہمیں جواب فرمایا یا جابر اس ساری کا نام یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا سبحان اللہ کیا بات ہے کیا اچھا میں اگلا لفظ نہیں پڑھتا کیونکہ مجھے لوگاں اصل اسی وجہ تو مغالطہ لگتا ہے وہ مغالطہ ہے اور ہم لوگوں نے بھی اس کے اندر صحیح ترجمانی کرنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ ان کو کھولا نہیں جاتا جب کھولا نہیں جاتا تو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اب میں نے جان بوجھ کر جتنا مصرع پڑھا ہے پہلے اس کا ترجمہ کرتا ہوں اس جملے تک تو کسی کو اعتراض نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نور یقیناً بے شک اللہ نے سب اشیاء سے ساری کائنات سے پہلے اے جابر تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا نور نبی کا ساری کائنات میں اول تخلیق میں خلقت میں ماننا پڑ رہا ہے جس طرح نبی ولادت میں بے مثال ہے یہ اپنی خلقت میں بھی بے مثال ہے جس کی ابتدا کے لیے ایک لفظ مقرر کر دیا گیا ہو کہ وہ اول الخلق ہے وہ مبدأ الخلق ہے نبی کے لیے استعمال ہو رہا ہے عام مخلوق کے لیے کائنات بن گئی مگر اس سے پہلے محبوب بن گئے حضور بنائے گئے آگے اس کا جملہ یہ ہے من نور ہی اپنے نور سے اپنے نور سے اتنا ترجمہ ہے اپنے نور سے لوگوں نے کہا کہ یہ جو لوگوں نے یہ من گھڑت ہے یہ روایت کیونکہ یہ کہتے ہیں اپنے نور سے بنایا تو وہ تو لا شریک ہے لا شریک جس کا کوئی جز نہیں لا شریک جس کا کوئی حصہ نہیں لا شریک پھر سورہ اخلاص میں فرمایا گیا لم یلد نہیں جنا اس نے اس کا کوئی حصہ نہیں اس کی کوئی اولاد نہیں ولم یولد اور نہ وہ خود جنا گیا نہ وہ خود کسی کا یعنی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اور اس کا کوئی خاندان نہیں ہے اس کا کوئی قبیلہ نہیں ہے اور کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں
ہم روز پڑھتے ہیں، ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے، تو جب وہ لا شریک ہے، اس کا کوئی جز نہیں ہے، تو پھر ان لوگوں نے اس اگلے جملے کی مغالطے کی بنیاد پر پوری روایت کا انکار کر دیا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ بات ہو رہی من نوری ہی کی کہ اپنے نور سے، چلو اس کو مانتے ہی نہیں۔ میرے دوستو، یہ مغالطہ کیا ہے؟ عربی جو علماء بیٹھے ہیں یہاں، گرامر میں من کا استعمال ایک ہوتا ہے تبعیضیہ، اس کو بعدیہ بھی کہتے ہیں، من بعدیہ، ایک ہوتا ہے من بیانیہ۔ لفظ من ہے یعنی حرف من ہے، مگر بیان کے لیے، سمت ظاہر کرنے کے لیے، طرف کے لیے، اس کی کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے، اس طرف سے جس کا وہ کرم ہے، فیضان ہے، اس کی نسبت بیان کرتے ہوئے بھی ہم من کا استعمال کرتے ہیں۔ میں اس کی مثال یعنی آپ کو دینا چاہتا ہوں، یہ روشنی اس بلب سے ہے، یہ اجالا ہے، یہ اس بلب سے ہے، مگر یہ ماحول، یہ کیفیت اس بلب کی جو وہ اس کا وجود ہے، اس کا حصہ نہیں، اس کا یہ فیض ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اس کا حصہ نہیں ہے۔ جیسے ہم سورج کے بارے میں کہتے ہیں، باہر دھوپ ہوتی ہے، اب کہتے ہیں یہ ضیاء ہے یا ضوء ہے، یہ من الشمس، سورج سے ہے، بالکل جائز بات ہے، لیکن وہ اس کا جز نہیں ہے، حصہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی اس میں سے اس طرح تھوڑا سا نکالا اور نکال کر کوئی ایک اور چیز بنا دی۔ تو سمجھانا واسطے میں نے قرآن پاک کا ایک اور لفظ استعمال کیا۔ فرمایا قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ ہم نے تمہیں یا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ہم نے تمہیں ایک جان سے، ایک ذات سے پیدا کیا، مگر یہ من جو ہے یہ بازیہ ہے، حصہ ہے۔ آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، وَخَلَقَهَا مِنْهَا، اور اس کے جوڑے کو، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اس کے جوڑے کو اس سے، اس کے جسم سے، یہ قلب کے نیچے ایک پسلی کا حصہ الگ کر کے اس کو اپنی قدرت سے عورت کی شکل دے کر آدم کا جوڑا بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ اس کا حصہ ہے، مرد عورت، عورت مرد کا حصہ ہے، اس کا جز ہے۔ اب سمجھا کی بات؟ ایک ہوتا ہے جز کے لیے من کا استعمال، ایک ہوتا ہے اس کے فیض کا، اس کے اثر کا بیان کے لیے کہ میں مسجد سے آ رہا ہوں، مسجد سے آ رہا ہوں۔ میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ اب یہ من جو ہے یہ بازیہ نہیں، حضور جو جا رہے ہیں وہ اس عمارت کا حصہ نہیں، مسجد اس کا حصہ نہیں، اور یہاں عورت جو ہے وہ مرد کا حصہ ہے۔ تو بعض اوقات من کا استعمال حصے کے طور پر ہوتا ہے، بعض اوقات طرف اور سمت کے طور پر ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کے لیے یہ من کا لفظ حصے کے لیے نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی
مثال دے دوں پھر شاید آگے چلتے ہیں. مغالطے میں عرض کر رہا ہوں، اس میں ایک اور مجھے ذہن میں آیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے تو جبریل امین قرآن لے کر آئے، اور جو غار حرا میں آیات اتری وہ ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اب جب جبریل آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو آ کر کہا اقرأ. جبریل اصلی شکل میں حاضر ہے اور کہتا ہے اقرأ. اس یہ امر کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے کہ پڑھو. کیا معنی ہے؟ پڑھو. پڑھو. اب حضور نے جواب میں کیا کہا؟ کیونکہ وہ آپ کو کہہ رہا ہے اقرأ، اللہ کا کلام ہے، لیکن وہ کہتا ہے اقرأ. آپ اس کے جواب میں کہتے ہیں ما آنا بقارئ. یہ بخاری شریف کی جملہ ہے جو اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے، میں نے وہ جملہ پڑھا ہے. اب اس میں حضور فرما رہے ہیں ما آنا بقارئ. اب صرف سمجھنے میں غلطی ہوئی. بعض نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ جب وہ حضور کو کہہ رہے تھے کہ اقرأ پڑھو تو حضور آگے کہہ رہے تھے ما انا بقارئ، میں پڑھے ہوئے کوئی ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں. اچھا جوانوں، میرے ساتھیوں، میرے پیر بھائیوں، میرے بیٹیوں، حضور کی تو زبان عربی ہے، ہمارے آقا کی زبان تو عربی ہے، ٹھیک؟ مکے کے بشیندے ہیں، زبان بھی عربی ہے، اور جو لفظ کہہ رہا ہے وہ بھی عربی لفظ کہہ رہا ہے، اور حضور کہتے ہیں میں پڑھے ہوئے. ہمارے علاقے میں جو 4 سال کا یا 5 سال کا بچہ استاد کی خدمت میں پہنچتا ہے اور استاد اسے کہتا ہے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس بچے کی تو زبان عربی نہیں ہے. یہ 4 سال کے 5 سال کا بچہ تو نہیں آتا میں پڑھے ہوئے کوئی نہیں. یہ 40 سال کا عربی جوان کہے گا کہ میں پڑھے ہوئے کوئی نہیں. یہ نہیں مانا. اس کا معنی یہ تھا، راز کیا تھا؟ ما انا بقارئ، قاری کہتے ہیں پڑھنے والا. انا میں نہیں ہوں، بقارئ پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. توجہ فرماؤ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. وہ کہتا ہے اقرأ، حضور فرماتے ہیں میں پڑھنے والا نہیں ہوں، اقرأ. وہ کہتا ہے پڑھو. خیال آیا کہیں لوگوں کو مغالطہ نہ آ جائے کہ یہ آخر زمان پیغمبر کو تو جبریل قرآن پڑھا گیا، تو آپ اس کے جواب میں کہہ رہے تھے ما انا بقارئ، اے جبریل میں پڑھنے نہیں آیا، میں تو پڑھانے کے لیے. میری جو آمد ہے، میری جو بعثت ہے وہ بعثت معلمہ ہے. میں تو معلم بن کر آیا ہوں، پڑھانے کے لیے آیا ہوں، پڑھنے کے لیے نہیں آیا. اگلی گفتگو پھر اب جبریل یہ 3 مرتبہ ایسا تھا، وہ حضور سے مان کر کرتا، میرے نبی بھی اس سے مان کر کرتے. اب 3 مرتبہ کے بعد اس نے 5 کی 5 آیات پڑھ دی کے والی. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اس نے ساری کی ساری پڑھ دی. ٹھیک ہے، اقرأ دے پر حضور دن میں پڑھے کوئی. جب اس نے ساری پڑھ دی تو حضور نے 5 کی 5 آیات پڑھ دی. اب ساری پڑھ دی. اب ماجرا کیا تھا؟ اب اس نے چونکہ پڑھا تھا اقرأ باسم ربک، اپنے رب کے حکم سے پڑھیے، اپنے رب کے نام سے پڑھیے. اب درمیان میں جبریل ایک طرف ہو گئے، اب رب کا آرڈر آ گیا، فرمایا مجھے تو وہی پڑھانے والا ہے، آگے تو میں پڑھانے والا. تو اس طرح کے مغالطے ہوتے ہیں. میرے دوستو، اب میں نے جو لفظ تمہیں سنائے اس میں ایک اور حدیث شریف کا جملہ اور اس کے بعد میں پھر
پھر خود ہی سوال اٹھا رہا ہوں، کیا خبر کہ اس پر پھر کتنا وقت لگ جائے۔ مجھے پتا ہے کہ مجھے یاد ہے میں آپ لوگوں کے سامنے جس قسم کی بات کرنے کی اس وقت موڈ میں بیٹھا ہوں، اللہ کرے کہ میں ٹائم کے اندر اندر یہ باتیں جو بڑی اہم ہیں سمجھنے کی ہیں میں عرض کر سکوں۔ اب میں وہ دوسری بات کا ایک اور حدیث ملتی ہے، اول ما خلق اللہ حضوری، اس کا معنی